السلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی عافیت، خوشی اور اطمینان کی دعا کو بھی ہوں۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کوئی چیز ہے۔ نہیں، امانت صرف چیز نہیں ہوتی بلکہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ میری یہ بات دوسرے تک پہنچانا، تو وہ بات سننے والے پر امانت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج میں کہا تھا۔ ان کا آخری خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے کو ہم مسلمانوں پر امانتاً دیا تھا اور کہا تھا کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا لیں، یعنی کہ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ ہر مسلمان پر ایک امانت ہے۔ جس کو وہ ملتا جائے وہ اپنے سے آگے والوں کو پہنچاتا جائے۔ تو آج یہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہی ہوں اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ یہ امانت اپنے سے آگے والوں کے سپرد کریں گے، اسے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت والے ہیں، عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی عزت، زندگی اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگوں میں جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ نوٹ: اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔
اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں میں امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔